کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کیسے اپنے خاص بندوں کے دل کی گہری خواہش کو پورا کرتا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے نبی کی کہانی سنائیں گے جو نہ صرف اپنی قوم کے لیے ہدایت کا چراغ تھے بلکہ ایک عظیم معجزے کے آغاز کا سبب بھی بنے۔ آج ہم ایک ایسے مبارک خاندان کی داستان سننے جا رہے ہیں جسے اللہ نے خاص مقام عطا کیا۔ اس خاندان میں ایک نیک عورت تھی جو طویل عرصے تک اولاد سے محروم رہی، مگر اس نے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ اگر اسے اولاد ملی تو وہ اسے اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دے گی۔ پھر ایک ایسی بچی پیدا ہوتی ہے جس کی پرورش عبادت گاہ میں ہوتی ہے اور اس کے پاس ایسے پھل آتے ہیں جو اس موسم میں کہیں نہیں ملتے۔ یہی منظر ایک بوڑھے نبی کے دل میں ایک نئی امید جگاتا ہے، اور وہ اللہ سے ایک ایسی دعا مانگتے ہیں جو بڑھاپے میں بھی ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ لیکن اس کہانی میں صرف معجزات ہی نہیں ہیں، اس میں صبر بھی ہے، آزمائشیں بھی ہیں، قوم کی مخالفت بھی ہے، اور آخر میں ایک ایسا دردناک واقعہ بھی ہے جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر اس خاندان کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا، اور ان کی زندگی میں کون سے حیرت انگیز واقعات پیش آئے؟ آئیے اس ایمان افروز داستان کو شروع سے سنتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی ایمان افروز کہانیاں پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آئندہ بھی اسی طرح کی خوبصورت اور سبق آموز ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ آئیے آج کی نبی کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت زکریا۔ بچپن سے ہی وہ عبادت، علم اور تقوی کے ماحول میں پروان چڑھے اور اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے، برائی سے روکتے اور ہر شخص کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے۔ ان کی شخصیت میں عاجزی، صبر اور اللہ پر کامل یقین نمایاں تھا۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک خفیہ خواہش بھی تھی، ایک ایسی دعا جو آگے چل کر ایک معجزے کی صورت اختیار کرنے والی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی الزبیتھ بہت نیک اور عبادت گزار تھے، لیکن ایک طویل عرصے تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور یہی خالی پن ان کے دل میں ایک گہری دعا کی صورت اختیار کر گیا، جو بعد میں ایک عظیم معجزے کی بنیاد بنی۔ حضرت زکریا کی بیوی اپنی بہن حنا کی طرح اللہ پر مکمل یقین رکھتی تھیں، مگر اولاد سے محروم تھیں۔ حنا کے شوہر حضرت عمران ایک نیک اور معزز انسان تھے، اور یہ خاندان یعنی آل عمران عبادت اور تقوی کے لیے مشہور تھا۔ حنا نے دل کی گہرائی سے دعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے اولاد عطا کرے تو میں اسے صرف تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور بڑھاپے کے باوجود وہ حاملہ ہو گئیں۔ جب بچی پیدا ہوئی وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی، اور اس کا نام رکھا گیا مریم۔ اس لمحے انہوں نے عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اے میرے رب، میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیا جنم دیا ہے۔ مگر انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اس بچی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ روایات کے مطابق حضرت عمران اس وقت تک وفات پا چکے تھے، یا حضرت مریم کی پیدائش کے قریب ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت مریم کی پرورش اور کفالت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ چونکہ وہ مقدس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، بنی اسرائیل کے علماء اور نیک لوگ سب چاہتے تھے کہ یہ ذمہ داری ان کے حصے میں آئے۔ آخرکار قرعہ ڈالا گیا، قلمیں پانی میں ڈالی گئیں، اور جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف ٹھہری وہ منتخب ہوئی۔ اللہ کے حکم سے یہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کی کفالت اور تربیت کی عظیم ذمہ داری ملی، اور انہوں نے بیت المقدس میں انہیں محفوظ ماحول اور عبادت کی جگہ فراہم کی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں ایسے پھل دیکھے جو اس موسم میں نہیں ملتے تھے۔ حیرت سے انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ رزق کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں امید جاگ اٹھی کہ اگر اللہ بغیر کسی سبب کے رزق دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کی بے حساب نعمت دیکھی تھی، ان کے دل میں اولاد کی خواہش اور ایک صالح وارث کی تمنا جاگ اٹھی۔ وہ اپنے رب کے حضور عاجزی اور ایمان کے ساتھ دعا کرنے لگے،
रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद्दुआई। अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मुझे तेरे यहाँ से एक पाक और सालेह औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, ए ज़करिया, हम तुमको एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या रखा जाएगा, जिस जैसा नाम हमने पहले किसी को नहीं दिया। फरमाया, ए मेरे रब, मेरे पास बेटा कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अल्लाह ने जवाब दिया कि वो हर चीज़ पर कादिर है और जो चाहे बिला सबब भी अता कर सकता है। यूं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और उन्हें हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की बशारत दी गई। लेकिन हर अजीम नबी की तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। कुछ लोग हक़ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो अंबिया की नसीहतों से नाराज़ हो जाते, मजाक उड़ाते और अपनी पुरानी आदत पर कायम रहना चाहते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सब्र व मोहब्बत के साथ उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर अनाद और सख्त दिली बढ़ती गई। आखिरी दिनों में दुश्मनों ने बर्दाश्त से बाहर होकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फ़ैसला किया। रिवायत है कि जब वो दुश्मनों से बचने की कोशिश कर रहे थे तो एक दरख्त ने अल्लाह की कुदरत से उनकी पनाह दी। दुश्मन उन्हें तलाश कर रहे थे, मगर अल्लाह ने दरख्त के ज़रिए हिफाजत फरमाई। लेकिन आखिरकार दुश्मनों ने उन्हें तलाश करके तेज़ हथियार से शहीद कर दिया। वो उस वक्त भी अल्लाह की राह में सब्र व इस्तिकामत के साथ खड़े थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत दीन की खिदमत और कुर्बानी की अलामत बन गई। उनकी मौत के बावजूद उनकी तालीमात, दुआ और असर हमेशा जिंदा रहे। ये हमें सिखाती है कि जो अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखे वो कभी मायूस नहीं होता, चाहे मुश्किलात और दुश्मनी कितनी ही शदीद क्यों ना हो।